حضرت مولانا روم نے فرمایا تھا باز آ ہر آ کی ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگاہ نا امیدی نیست، 100 بار توبہ شکستی باز آ۔ کہ تم جو بھی ہو، کافر ہو، آگ کی پوجا کرتے ہو، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہو، کم بیک، واپس آ جاؤ، یہ نا امیدی والی بارگاہ نہیں ہے۔ اگر 100 بار تم نے توبہ کی پھر بھی توبہ ٹوٹ گئی، پھر بھی واپس آ جاؤ، کیونکہ پھر بھی تمہیں فیضان اسی در سے ملنا۔ تو ایک تو صوفیاء کرام تربیت کرتے ہوئے توبہ اس سے آغاز کرتے ہیں، اور توبہ جب انسان کر لیتا ہے دل کی گہرائیوں سے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، پھر اس بندے کے لیے اگلے راستے کھل جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جس طرح آپ ایک استاد کے پاس پڑھتے ہیں، مسلسل آپ کو تعلیم لینی ہوتی ہے، اسی طرح جو شیخ طریقت ہیں، صوفیاء کاملین ہیں، ان سے تعلق وابستہ کر کے وہی سبق جب آپ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات ان پر عمل کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان روحانی درجات کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک بات صوفیاء کرام کے طریقے تربیت کے اندر قدر مشترک کمبائن مشن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ طریقہ مختلف ہو سکتا ہے کوئی ذکر جہر کرتا ہو سکتا ہے کوئی ذکر خفی کرتا ہو سکتا ہے کوئی ذکر پاس انفاس کرتا ہو، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کثرت کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، وہ صوفیاء کرام خود بھی کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کو بھی کثرت کے ساتھ اللہ کے نام کی ضربیں اپنے دل کے اوپر لگانے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور آخری ایک بات میں عرض کروں گا کہ عمومی طور پر صوفیاء کرام جب بھی تربیت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، دل پر ضرب لگاؤ۔ ایک سوال، چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، دماغ بھی ہے، ان کو بھی تو ضرورت ہے کہ اللہ کے نام کی ضربیں لگائی جائیں۔ وہ یہ کہیں کہ جی آنکھوں پر بھی ایک ضرب لگا لو، زبان پر بھی لگا لو تاکہ یہ یاوہ گوئی نہ کرے۔ Why only on قلب؟ دل پر ہی کیوں؟ اس پر غور و فکر کے بعد جو ایک بات سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ اگر کسی ڈاکٹر سے پوچھو یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہارٹ ہے، یہ پمپنگ سٹیشن ہے، یہاں سے آگے بلڈ پورے وجود میں سپلائی ہوتا ہے۔ جو والز ہوتے ہیں آپ ہر روز دیکھتے ہیں، ایک دو بند ہو جائیں تو بندے کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جب ہم صوفیاء کرام سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ لطیفہ قلب ہے، یہ لطیفہ قلب ہے۔ اب کیا ہے، آپ 10 منٹ بیٹھے، آپ نے اللہ کا ذکر کیا، جب آپ نے اللہ کا پاک نام لیا انوارات برکات آپ کے قلب پر نازل ہوئیں۔ اس 10 منٹ کے دوران ہزاروں مرتبہ یہ خون اس دل سے گزر کے پورے وجود میں سرکولیٹ کرتا ہے، اور جب اللہ کے نام کی ضربیں دل پہ لگتی ہیں تو جو قطرہ خون اس اللہ کے ذکر کی لذت سے آشنا ہو کر آنکھوں تک پہنچتا ہے، اللہ اس کو حیا دے دیتے ہیں، دماغ تک پہنچتا ہے، سوچ فکر ٹھیک ہو جاتی ہے، زبان تک پہنچتا ہے، انسان بری باتوں سے بچ جاتا ہے، کانوں تک وہ قطرہ خون کا پہنچتا ہے، بری بات سننے سے بچ جاتا ہے، ٹانگوں تک پہنچتا ہے، اس اللہ کے ذکر کی برکت سے ٹانگیں اچھے کاموں اور مسجد کی طرف آنے کی اللہ توفیق عطا کر دیتے ہیں، ہاتھوں تک پہنچتا ہے تو کسی کی بھلائی کے لیے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، نہ کہ تکلیف دینے کے لیے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ جہاں پر ہم دین اسلام کے اندر باقی جتنی مبادیات قائد سب کو مانتے ہیں، وہ صوفیاء کرام کے اس کردار کو مانتے بھی ہیں اور اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی التجا ہے آپ کو بھی مجھے بھی سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔